بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب تھے اور تاجر تھے، کرائسس کا شکار ہو گئے، بینکرپٹ ہو گئے اور دیوالیہ یعنی ہو گئے۔ تاجر تھے، تاجروں کے لوگوں سے لین دین ہوتے ہیں، تاجروں نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور مطلب پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، کریڈٹ پہ مال اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور کریڈٹ پہ اٹھایا ہوا مال بیچ دیا اور پیسے ادھر ادھر ہو گئے کہیں۔ اور وہ فیملی والے تھے، بیگم بچوں والے بھی تھے، بیگم بچوں کو بھی روزانہ کا خرچ چاہیے گھر چلانے کے لیے، اور اب دکان پہ سامان نہیں ہے کہ جسے بیچ کر وہ پہلے پیمنٹس بھی کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو خرچ بھی دیتے تھے۔ اور آپ کو علم ہو یا نہیں، جو تاجر لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، آپ نے جب کریڈٹ پہ مال اٹھایا ہوا ہو، لوگوں کی آپ نے پیمنٹس کرنی ہوں، آپ آسودہ ہوں تو وہ ذرا اتنا آپ پہ دباؤ نہیں ڈالتے پیسوں کی ریکوری کے لیے، تھوڑا ریلیکس رہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ بندہ دیوالیہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، مال دینا بند کر دیتے ہیں اور ریکوری کے لیے پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، مزید مال ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ مزید جب مال نہیں دیتے تو سرکل رک جاتا ہے، اور پیمنٹ کے لیے بھی پریشر ڈالتے ہیں اور پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ تو کیا۔ ایک ٹیکنیک انہوں نے بہت اچھی اپنائی جو ان کے صبر و تحمل میں بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی، بڑی بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی تھی۔ اور وہ یہ تھا کہ وہ لکھتے رہتے تھے، جو بات ان کے ذہن کے اندر آتی تھی، جو بھی بات ان کے ذہن کے اندر آتی تھی، جو بات وہ ان سے ہوتی تھی، جو کوئی بات ان سے آ کے کہتا تھا، اور اس کے جواب میں بڑے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، اور یہ بڑی احمقانہ اپروچ ہوتی کہ اگر وہ غائب ہو جاتے، جو لوگ کرتے ہیں، اور یا پھر لوگوں سے بدتمیزی کرتے، لڑائی بڑھائی کرتے۔ انہوں نے کہا جی ساروں کو پیسے تو میں دوں گا، آئی ول پے بیک ٹو ایوری باڈی، تھوڑا سا ذرا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب لوگ مال بھی نہیں دے رہے اور پیمنٹس کے لیے بھی پریشر ڈال رہے ہیں، تو ان کی ٹیکنیک وہ جو چیز ان کو بہت زیادہ سپورٹیو ثابت ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ لکھتے تھے اپنے ساتھ پیش آنے والی ہر چیز کا، وٹ ایور ہیپنس ٹو دیم ہی یوز ٹو رائٹ، کہ آج فلاں بندہ آیا تھا، اس کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں،
اور اس نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ آج میرے گھر میں میری بیگم نے یہ بات کی، میرے بچے یہ بات کہہ رہے تھے، اور میرے اپنی عقل کے اندر یہ بات آئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک بات کو، ہر ایک بات کو، جو بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، جو بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، وہ اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ گویا کہ ان کو بڑا، ان کے لیے سپورٹو ثابت ہوئی، اور بڑا گویا کہ کیتھارسز انہیں اس سے ملتا تھا، اور مزید صبر و تحمل بھی ان کے اس میں آ گیا، مزید صبر و تحمل بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ صبر و تحمل گویا ان کے لیے کم مشکل ہوا اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ اور صبر و تحمل کا مطلب ایک تو یہ ہوا نا کہ وہ لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، غائب نہیں کرتے تھے۔ صبر و تحمل کا مطلب اس سے بھی زیادہ یا اتنا ہی یہ بھی ہے کہ کوئی انہوں نے اپنے خلاف کوئی ڈراسٹک سٹیپ لینے کا خیال ان کو نہیں آتا تھا، جیسے اہل خانہ سمیت خودکشی، جیسے اپنی خودکشی، ایسی کوئی بات ان کے ذہن کے اندر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ پازیٹیو تھاٹ لکھتے رہتے تھے کہ انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا۔ یہ بات ہوئی ہے جس سے مجھے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، یہ راستہ مجھے دکھائی سجھائی دیتا ہے، میری امیجینیشن یہ کہتی ہے، فلاں بندے نے یہ مشورہ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک بات، ہر ایک بات جو ان کے ذہن میں آتی، چاہے آنکھوں کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہو، چاہے کانوں کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہو، چاہے اپنی عقل کے اندر آ رہی ہو، ہر ایک بات جو کسی اعتبار سے ریلیونٹ بنتی تھی، ان کی اس سچویشن سے یا ان کی اپنی لائف سے وہ اس بات کو لکھتے رہتے تھے۔ اور اس بات کا رزلٹ کیا ہوا، اس بات کا سارا کریڈٹ تو میں ان کی اس ایکٹیویٹی کو نہیں دینے جا رہا، لیکن بہت کریڈٹ ان کی اس بات کو، اس عادت کو اور اس روٹین کو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور بہت کریڈٹ جو ہے نا ان کی اس روٹین کو جاتا تھا، تو وہ یہ کام کرتے تھے، اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک تو وہ پہلے سے چلیں، دوبارہ کچھ عرصہ لگا، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بھی بڑے انہوں نے گویا کہ طریقے سے مینج کیا، اور ان کے اہل خانہ نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ ساتھ کیا دینا ہوتا ہے کہ جی بہت کم خرچے پہ جو ہے وہ راضی ہو گئے، روکھا سوکھا۔ ویسے بھی اگر وہ راضی نہ بھی ہوتے، بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو جاتے، تو پھر کیا اس کا کوئی بینیفٹ تو ہونا نہیں تھا، اور ملنا پھر بھی یہی تھا، کھانے پینے کو اور دیگر اخراجات، لیکن ان کے اہل خانہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو یوں ہوا کہ جی وقت گزرتا گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسے ایک ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، اور یہ ریہیبلیٹیشن جو ہے ان کی وہ سٹارٹ ہو گئی، اور کرتے کرتے، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ پہلے والے مقام پہ پہنچے، اور مزید وہ دن بھی آیا کہ جب وہ اس سے بھی بہتر پوزیشن کے اندر آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہیبٹ جو ہے، اس ایک ہیبٹ کو، یعنی جب کوئی ایک انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، جب کوئی ایک انسان سٹریس کا شکار ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کیا کہیں کہ جی اس ایک ہیبٹ کو ایک انسان اپنا لے، اور یہ ایک ہیبٹ جو ہے وہ بے پناہ معاون اور مددگار جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ثابت ہوتی ہے
کہ ایک انسان کاغذ پنسل سے اپنا جو ناتا اور رشتہ ہے، اپنی سوچ کو مثبت رکھنے پہ بہت محنت کرے انسان، اپنی سوچ کو مثبت بنانے پہ، مثبت رکھنے پہ بہت محنت کرے، ہر ایک چیز کے اندر امید کی کرن تلاش کرے، ہر ایک چیز کے اندر سے مایوسی کو بھگائے اور اس کو امید سے بھرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک انسان کے لیے شاندار فارمولہ ہے، جس سے استفادہ ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ جو لوگ وقتاً فوقتاً سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ ہم سب ہو جاتے ہیں، تو ان دوران ایک انسان اس ایکٹیویٹی کو، اس ہیبٹ کو اپنا سکتا ہے کہ ایک انسان جب بھی ٹائم ملے کاغذ پنسل لے کر چیزیں پازیٹیو انداز کے اندر وہ کوشش کرے پازیٹیو ٹچ دینے کی اور مایوسی بھگانے کی اور امید والی بات ذہن کے اندر اور کاغذ کے اوپر لانے کی، اور لوگوں کی رویوں اور لوگوں کی باتوں سے امید کی بات پک کرنے کی، اور یہ انسان ہیبٹ اپنائے تو انشاءاللہ حالات بہتر اور بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔